باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن سے اتنی عمر ہو گئی ہے، بچپن سے آج تک ہر میں اتفاق ہے کہ ٹوٹی پھوٹی نماز باقاعدگی سے مسجد میں جا کر پڑھتا رہا ہے، اور ہمارے امام مسجد ہیں وہ ہر نماز کے بعد خصوصی طور پہ دعا کرایا کرتے تھے اور ہیں، کہ جس میں افغانستان کا بھی ذکر ہوتا تھا اور فلسطین کا ذکر بھی ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر پاکستان بنا تو کشمیر کا مسئلہ شامل ہو گیا، تو اس کے بعد برما بھی آتا رہا اور بھی بڑے سسٹم آتے رہے۔ مسلمانوں کی حالت زار جہاں جہاں بھی ہیں یہ وہ آتے رہے، تو میرا یہ بچہ جو مہربانی کرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، یہ مجھے اکثر اوقات میری توجہ اس طرف میں کراتا ہے توجہ ضرور کہ جی یہ سر جی یہ بھی دیکھیں ذرا، فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پر تو اسلامی صرف نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے، اور اس پر توجہ عالمی توجہ مبذول کرانی چاہیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اینٹی اسلامک فورسز جو ہیں وہ ہمیشہ چھائی رہتی ہیں، تو انہوں نے اس کی جو ڈیو امپورٹنس ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہونے دی، یا اس کی جو حقائق جو ہیں صحیح معنوں میں وہ توجہ نہیں آنے دیے، توجہ سامنے نہیں آنے دی۔ اب آپ دیکھیں گزشتہ چند دنوں سے جتنی قتل و غارت ہوئی ہے، حماس کے معمولی سے بات پر اتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں، کوئی حد حساب ہی نہیں۔ اب میری تو سچی بات ہے، سوجھ بوجھ اور سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، جو بڑے مہذب بنے پھرتے ہیں اور تہذیب کے علم بردار ہیں، وہ اتنی زیادہ بھیانک سلسلے کیسے برداشت کر رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ مسلمان جو ہیں وہ قتل و غارت تہ ہو رہے ہیں، اور تعداد بھی روز گنی جا رہی ہے کہ اتنے ہو گئے ہیں آج تک، لیکن کوئی دنیا میں ان کی سنوائی ہی نہیں کسی جگہ۔ بے شمار ادارے ہیں جنہوں نے بڑا شور و غل کیا ہے اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ جو سو کالڈ مہذب ممالک ہیں وہ وہاں ڈیمونسٹریشن بھی ہوئے ہیں، وہ باہر بھی نکلے ہیں، یورپ، امریکہ اور ساری جگہوں پہ، لیکن ان کے کانوں تک جو نہیں گئی، کچھ نہیں ہوا، وہ اسی طرح ٹس سے مس نہیں ہوئے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ اب بھی اتنی زیادہ قتل و غارت ہے کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسانیت
جو ہے وہ منہ چھپا رہی ہے شرم کے بارے کہ یہ مہذب دنیا ہے، اور یہ واقعی یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا علاج کوئی نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں اور اس کا کوئی علاج ہی نظر نہیں آتا۔ وہ جاتے ہیں جنرل اسمبلی میں اور ادھر ادھر وہ بے تحاشا ڈسکشنز کے باوجود وہ کر دیتے ہیں، ویٹو کر دیتے ہیں قرارداد کو، اور امریکہ جو ہے وہ اس کی پشت پر ہے اور وہ اس کو نہیں کرنے دیتا، اس کے ہاتھ نہیں روکتا، بلکہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اگر آئیں بھی تو ان کو بے بس کر دیتا ہے۔ سسٹم ایسا بنا رکھا ہے، چند ایک ممالک نے اپنی اجارہ داری بنا رکھی ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور غریب عوام الناس جو ہیں ان کو کوئی والی وارث سے نہیں۔ روز گنتی آتی ہے سامنے اور لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں تو سچی بات ہے کسی وقت اپنے بہت سارے جو میرے ہیں جو کیا آپ اسے کہتے ہیں اعتقادات جو ہیں وہ ململ ہو رہے ہیں۔ یار اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور غریبوں کا اس طرح ہو رہا ہے، مطلب ہے لا علاج ہو گیا یہ، کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر یہ سارے ممالک اس طرح ظلم و ستم کی پٹی باندھ رہے ہیں اپنی آنکھوں پر، پھر کیا ہوگا؟ دو چار بڑے ملک جو ہیں وہ جو مرضی کرتے رہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں غریبوں اور بے بس لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ زبردست جو ہے وہ زیر دست کا جو مرضی کر لے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی سسٹم کوئی کرے، کوئی سبب بنائے ایسا، ابھی تو مجھے مایوسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک کرے اور کچھ تو علاج کرے۔